الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء. سورہ آل عمران آیت نمبر 117 اور 118. مثل ما ينفقون مثال ما جو وہ خرچ کرتے ہیں. ينفقون انفاق مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیات الدنیا فی میں هذه یہ اس الحیات الدنیا دنیاوی زندگی مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں اس کے فائدے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور ہے وہ پیچھے ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. پیچھے اس کو اسی کا تسلسل ہے. اب وہ دنیا میں خرچ کرتے ہیں اسی دنیاوی زندگی میں کام کرنے لیے ہے مانند یا مثال. یہ کام بھی مثل کے معنی میں ہے اور مثل بھی مثل کے معنی میں ہے. حسن ہے کلام کا کمثل ریح ریح ہوا فیہا اس میں صر بولے سخت چیز. سر کہتے ہیں سخت چیز. اب ظاہر بات ہے ہوا سے جو سخت ٹھنڈی چیز آ رہی ہے وہ اولا ہے مالا ہے کہ جو گر رہا ہے. اصابت پہنچے وہ حرث قوم ظلموا انفسهم. حرث کہتی قوم ظلموا جنہوں نے ظلم کیا انفسهم اپنی جانوں پر. اب دیکھو یہ جو جملہ ہے نا یہ جو قوم ہے قوم کا پیچھے کے ساتھ یہ ترکیبی اضافی ہے اور اگلے کے ساتھ یہ ترکیبی توصیفی ہے. گویا کہ قوم پیچھے کے لیے مضاف ہے. ہر قوم عربی میں مضاف کی پہچان یہ ہے کہ کی کا جدر معنی آتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا رسول اللہ اللہ کا رسول عبد اللہ اللہ کا بندہ. ہر قوم قوم کی کھیتی یہ تو معنی اس کے ساتھ ہو گیا. ظلموا انفسکم اس قوم کی کھیتی جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر. اس دن بھی بتایا تھا کہ جب ناؤن آ جائے اور وہ نکرہ ہو کامن ہو اور اس کے بعد فعل آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جملہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے یہ صفت ہوتا ہے. یعنی ہر قوم نہیں وہ قوم جنہوں نے اپنی جانوں پر کیا کیا ہے ظلم کیا ہے. اور وہ ظلم کیا ہے یہ انہوں نے کفر کیا ہے اور یہ نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. فَأَهْلَكَتْهُ پس وہ ہلاک کر دے برباد کر دے. یہ تا ضمیر کا مرجع یہ ہے اور ہو ضمیر کا مرجع وہ اولے برباد کر دے ہو اس کھیتی کو. تو یہ تا ضمیر کا مرجع وہ ہے اور ہو ضمیر کا مرجع یہ ہے. اب وما ظلمهم اللہ اور نہیں ظلم کیا ہم ان پر
اللہ نے. وہ یہ کہے اوپر سے آیا، ظاہری بات ہے اللہ کی طرف سے آیا، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے ظلم کیا. اللہ فرماتا نہیں، اللہ نے ظلم نہیں کیا، لیکن کفر کر کے انہوں نے اللہ کے غضب کو اپنی طرف متوجہ کر کے خود اپنی جانوں پر کیا کہ یہ ظلم، ولکن انفسہم، لیکن انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون، وہ ظلم کرتے ہیں. اب یہ دنیا میں، دنیاوی زندگی میں جو لوگ کافر ہو کر خرچ کرتے ہیں، بسا اوقات ہم کہتے ہیں فلاں آدمی ہے کافر ہے، لیکن لوگوں کے اچھائی کے لیے وہ خرچ کرتا ہے. اب وہ اچھائی کے لیے خرچ کرتا ہے ظاہری طور پر، ظاہری بات ہے اس کا سارا نقشہ کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. بعینہ ہی اسی کھیتی کی مثال ہے کہ ظاہری نقشہ اس کا کتنا اچھا ہے، لیکن جب کٹائی کا وقت آتا ہے، کیونکہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا میں آپ نے بوائی کرنی ہے اور آخرت میں اس کی کٹائی کرنی ہے، تو جیسے وہ کٹائی کا وقت آتا ہے، کٹائی کے وقت سے پہلے اس پر اولے آ جائے اور اولے کر کے اس کی ساری زمین برابر، اسی طرح اس کافر کی جب کٹائی کا وقت آتا ہے اور اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہوتی ہے، تو دنیا کے جتنے بھی اعمال ہیں، اچھے اعمال، اس کا کوئی اس کو اجر اور ثواب نہیں ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. پھر میں دہراتا ہوں، یہ یا اے ایھا، میں نے پہلے بھی کہا یہ اضافی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. الذین، وہ لوگ جنہوں نے آمنوا، ایمان لائے. لا تتخذوا، لا نہ، تا تو، اتخذوا بناؤ. بہت جگہ گزرا ہے پیچھے، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، بطانا، راستہ. یہ اصل میں ہے بطن سے، یعنی جس کے پاس، جس کے پیٹ میں آپ کے کیا ہو، راز ہو، اور وہ آپ کو اندر سے جانتا ہے. تو لا تتخذوا، اے ایمان والو تم نہ بناؤ رازدار. اس کا بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں دوست، لیکن دوست اس کا اچھا ترجمہ نہیں ہے. اس کا اچھا ترجمہ کیا ہے؟ دوست وہی اولیاء کا ترجمہ ہے. بطانہ کا اصل معنی ہے رازدار. من دونکم، من دونکم، اپنے دون، علاوہ، لا تتخذوا بطانا، نہ بناؤ رازدار. اپنے علاوہ سے کا کیا مطلب؟ یعنی ایمان والوں کے علاوہ کسی اور کو اپنا رازدار، ایسا دوست نہ بناؤ کہ جس کے پاس آپ کے راز چلے جائے. باقی معاملات ہیں، معاشرت ہے. کافر کے ساتھ آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کو کھانا بھی دے سکتے ہیں، اس کا کھا بھی سکتے ہیں، اس کے گھر جا بھی سکتے ہیں، وہ آپ کے گھر آ سکتا ہے، آپ اس کو مطلب ہے اس کے ساتھ شادی غمی میں اس کی شریک ہو سکتے ہیں. اس کی ممانعت نہیں ہے. یہ ہے رازدار کہ آپ کے راز اس کے پاس چلے جائیں، آپ کی کمزوریاں اس کے پاس چلی جائیں. نہیں، لا یعلونکم، لا نہیں، وہ کمی کرتے ہیں کم، تمہارے لیے، خبالہ، خرابی اور نقصان. یعنی وہ آپ کو تکلیف، آپ کو خراب کرنے میں کوئی بھی کمی نہیں کرتے. وہ اپنی پوری، اگر نہیں ہوتا تو یہ اس کی ایفرٹ میں کمی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تقدیر میں نہیں ہے. وہ اپنی ایفرٹ اور اپنی کوشش پوری کرتا ہے. لا یعلونکم، نہیں وہ کمی کرتے ہیں تمہارے لیے، خبالہ، خرابی کے، ودو، اور وہ چاہتے ہیں. وہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، ودا یا ودو کے معنی ہے دل سے چاہنا، اور اسی سے ودود ہے. اللہ کی جو صفت ودود ہے وہ اسی سے ہے. ربما یود الذین کفروا، ودو تو ماضی ہے اور یود اس کا مضارع ہے.
یودو دل سے، ودو چاہتے ہیں وہ جو عنتم نقصان اٹھاؤ، یعنی ہر اس چیز کو چاہتے ہیں کہ جس سے تم کیا کرو، یعنی تمہارے نقصان کو وہ چاہتے ہیں اور ہر وقت وہ تمہارے نقصان کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ قد بدت البغضاء، قد تحقیق، بدت کے معنی ہوتے ہیں ظاہر، ظاہر ہو چکی ہے، البغضاء بغض دشمنی، من افواہہم یہ منہ ان کے منہ یعنی زبان، کوشش کرتے ہیں بات نہ نکلے، لیکن جس کو کسی سے بغض ہونا تو زبان سے کہیں نہ کہیں کوئی جملہ نکل ہی جاتا ہے، لیکن یہ زبانی جو ان کے الفاظ ہیں نا یہ بہت چھوٹے ہیں۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورِهِمْ، اور صدورهم، اور جو چھپاتے ہیں، صدور دل، ہم ان کے اکبر، وہ بہت بڑی دشمنی ہے۔ جو زبان سے کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو ان کے دل کے اندر ہے، یہ زبان سے اس لیے نہیں کہہ رہے کہ چلو آپ کے سامنے وہی رکھ رکھا ہو یا وہ ساری چیزیں رکھ کے، لیکن وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ، اور جو چھپاتے ہیں، صدور اس کا یہ تخفی کا فاعل ہے کہ دل جو چھپاتے ہیں ان کے اکبر بڑا۔ قد بینا لکم، تحقیق بینا ہم نے واضح کر دیا، بیان کر دیا، لکم تمہارے لیے، الآیات نشانات یا آیات، ان کنتم اگر تم ہو تعقلون، ہم نے بتا دیا دوستی کدھر رکھنی ہے، دشمنی کدھر کرنی ہے، تعلق کدھر رکھنا ہے، تعلق کو کہاں ہٹانا ہے۔ اب دیکھو اس پر میں ابھی پڑھ رہا تھا، اس پہ کسی نے بہت اچھی بات لکھی ہے اور میرے دل کو لگی ہے۔ کہتے ہیں نا وہ اگر ہم یہ کہیں نا کہ یہ کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرو، اور اسلام شاید یہ احتیاط کا تقاضا بتا رہا ہے کہ بھئی احتیاط اسی میں ہے کہ آپ، کیونکہ جب آپ کافر کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو وہ آپ کے ایمان پر اور آپ کے عقیدے پر اور آپ کے اعمال پر وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس کو عام طور پر معاشرے میں کہا جاتا ہے یار یہ آدمی دنیا میں بہت پیچھے چل رہا ہے۔ کہتے ہیں وہی بندہ جو دوسرے کو پیچھے کہہ رہا ہوتا ہے، وہ اگر اس کو کوئی وبائی مرض آ جائے نا معاشرے میں، تو وبائی مرض کے لیے وہ ہر بندے کو کہتا ہے کہ بھئی آپ احتیاطی تدابیر کر لیں، ایک دوسرے سے دور رہے، ڈسٹنس رکھیں۔ اب یہ ڈسٹنس ظاہری بات ہے احتیاط کے لیے، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ حالانکہ وہاں بات ہو رہی ہے صحت کی، صرف انسان کے جسمانی نقصان کا ہے، اور یہاں اس انسان کے جسمانی نقصان کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں ایمانی نقصان ہو رہا ہے۔ تو ایمانی نقصان کے لیے، جہاں جسمانی نقصان کے لیے آپ کو شریعت بھی کہتی ہے کہ جب اس طرح کی وبا ہو تو اس وبا میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن وہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن جب بات آتی ہے ایمان کی خرابی کی تو پھر وہ بات سمجھ نہیں آتی، اور کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیسی بات ہے کہ کسی کافر کے پاس رہنے کی وجہ سے میرے ایمان کا کیا ہو جائے گا۔ تو جیسے یہ جسمانی مرض لگتا ہے، اسی طرح یہ روحانی مرض بھی دوسرے کو منتقل ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے تو وہ جو قرآن کی آیت ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ وہ دوستی کی وجہ سے جب بندہ 10 دن 15 دن 16 دن 17 دن کسی ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے کہ جس مجلس میں برائیاں ہو رہی ہے، آخر کار وہ بھی اس برائی میں یعنی مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ
سگریٹ پینے کی جو بیماری ہے جو معاشرے میں ایک مثال کے طور پر جب آپ کسی ایسے گروپ میں بیٹھتے ہیں کہ جب سارے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں تو 10 دن 15 دن 16 دن کے بعد آپ بھی کہتے ہیں یار ایک کش مجھے بھی دے دے، لگا لیتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اسی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آمین۔ آپ نے جو اس کا مطلب کیا ایک جگہ آپ کو بابا سدا اللہ وہاں پہ نہیں کیا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جہاں پہ نہیں کرنا ہے جہاں پہ جو کرنا ہے؟ ماں جب ماضی کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، یہ آتا ہے نہیں کے معنی میں۔ ماں جب مضارع کے ساتھ ہو، جیسے ادھر مضارع کے ساتھ ہے تو یہ جو کے معنی میں ہے، اس کو ماں موصولہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو الذی آتا ہے نا، یہ اصل میں یہ الذی، اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مثل الذی ينفقون، تو یہ الذی والا معنی ہے۔ اور یہ وما ظلم، دیکھو یہ ادھر ماضی اور نہیں ظلم کیا۔ اس کے ماں اصل میں کسی دن بتاؤں گا، ماں ایک اور بھی ہے، ایک کو ماں موصوفہ کہتے ہیں، جس کو یہ وہ شیئن کے معنی میں آتا ہے، یعنی اس ماں کے بعد جو اگلا جملہ ہوتا ہے وہ اس کا صفت ہوتا ہے، اور ایک ماں موصولہ ہوتا ہے جس کا اگلا جملہ صلہ ہوتا ہے، اور ایک ماں نافیہ ہوتا ہے، اگلے جملے کی نفی کرتا ہے۔ میں کسی دن اس کو انشاءاللہ کروں گا ایکسپلین، لیکن ابھی فی الحال اتنا کافی۔